سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سبحان اللہ لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين سبحان اللہ ماشاء اللہ ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة سبحان اللہ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين سبحان اللہ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله سبحان اللہ إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم درود پاک اللہم صلی علی اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، صحابہ و اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جس مسجد میں یہ قرآن مجید کی محفل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے 9واں پارہ ہے اور سورہ انفال ہے، اور اس آیت میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان جب اشتہار پہ لگتا ہے کچھ لوگ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ چند معجزات کو بیان کر کے اور واہ 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 ہو جائے، بس یہی سیرت مصطفیٰ ہے۔
لیکن یہ بھی سیرت مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ علیہ السلام کی زندگی کا جو پہلو آپ بیان کریں یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ چاہے وہ مکی زندگی کا تذکرہ کریں، چاہے مدنی زندگی کا تذکرہ کریں، چاہے معراج کا ذکر کریں، چاہے ہجرت کا ذکر کریں، چاہے بدر کا ذکر کریں، چاہے احد کا ذکر کریں، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ہم تو آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کے رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن ان لوگوں نے اس کے رسالت کا دعویٰ تو کیا، لیکن انگاروں پر لیٹ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کے، بیوی بچوں سے جدا رہ کر، کنبہ قبیلہ چھوڑ کر کے، اور انہوں نے عملاً بتا دیا کہ نبی کا عشق اسی کا نام ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ محبت حضور علیہ السلام سے۔ مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، برادری چھوڑی، جائیداد چھوڑی، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کر کے صحابہ آگئے مدینہ۔ منظر بڑا عجیب تھا کہ گھر وہاں خود یہاں، زمینیں وہاں خود یہاں، جائیداد وہاں خود یہاں۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج ہم ملک میں سفر کرتے ہیں، بہت سارے علاقے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، نہ راستے کی سہولت، نہ بجلی کی سہولت، نہ پانی کی سہولت، نہ گیس کی سہولت، لیکن پھر بھی وہاں کے رہنے والے اپنے علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو اپنا یہ علاقہ بھی پیارا لگتا ہے۔ آپ کسی بندے کو دیہات سے، کچے گھروں سے نکال کر دبئی پہنچاؤ، 1 سال نہیں گزرے گا، وہ تڑپ جائے گا، کہے گا مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میرے کچے گھر ہیں، مجھے یاد آ رہی۔ اپنے علاقے سے اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، لیکن اتنی بڑی محبت کو قربان کرنے والے صحابہ ہیں۔ سب کچھ قربان کیا، لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام صحابہ سمیت مدینہ میں ہیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قریش کا قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف، شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا، اور یہ تجارتی قافلہ تھا، ایسا قافلہ تھا کہ اس میں تمام قریش، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ان سب کی پونجی اس قافلے میں لگی ہوئی تھی، اور یہ تجارت کر کے شام سے واپس آ رہا تھا، اور یہ قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، بعد میں وہ حضور علیہ السلام کے صحابی بنے، لیکن یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سفیان وہاں سے قافلہ لا رہے تھے،
اب شام سے جب مکہ کوئی جائے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. اطلاع یہ ملی کہ حضور یہ قافلہ وہاں سے آ رہا ہے اور یہیں سے گزرے گا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا. جمع کر کے ان کو مشورہ ان سے لیا کہ یہ قریش کا قافلہ یہاں سے گزرے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا ہے. ہماری جائیدادیں انہی کے قبضے میں ہیں. اگر ہم اس قافلے کا تعاقب کریں اور اللہ تعالی ہمیں بہت غنیمت دے دے, کیا تم تیار ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول ہم تیار ہیں. اٹھو, نکلو اور چلو. صحابہ اکرام اٹھ کھڑے ہوئے, مدینہ سے نکلے. باہر نکلے تو حضور علیہ السلام نے ان کی گنتی کروائی تو تعداد تھی 313. کتنی بھائی؟ 313. اور 2 گھوڑے, 70 اونٹ اور 7-8 تلواریں تھیں. اب یہ جو مدینہ سے نکلے لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے, یہ تو ویسے تعاقب کرنے کے لیے نکلے. قافلے کا تعاقب, وہاں تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا. اب جو نکلے ان میں سے اگر کسی کی تلوار گھر پڑی ہے وہ گھر ہی پڑی رہی, یہیں سے یوں نکل پڑے. کوئی خالی ہاتھ ہے, تلوار نہیں ہے, اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. اٹھو چلو. صحابہ چل پڑے. 313 صحابہ حضور علیہ السلام لے کر مدینہ سے نکلے. اب راستہ جو تھا شام سے مکہ جانے والا وہ راستے میں تھا, یعنی راستے میں مدینے کے قریب تھا. آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس راستے سے کسی طرح سے معلوم کر کے آؤ کہ قافلہ پیچھے ہے یا گزر گیا. قافلہ پیچھے ہے یا گزر گیا. وہ صحابہ آئے, اسی راستے پر ایک پانی کا چشمہ تھا. وہاں 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی. ایک عورت دوسری عورت سے قرضہ مانگ رہی تھی کہ میرے تو تیرے پاس پیسے ہیں, مجھے واپس دے دو. تو وہ عورت اس کو کہہ رہی تھی جلدی نہ کرو, قریش کا قافلہ شام سے آ رہا ہے تو 4 دن میں یہاں پہنچ جائے گا, یہاں پڑاؤ ڈالے گا, میں ان کی خدمت کروں گی, مزدوری کروں گی, پھر مجھے جو پیسے ملیں گے میں قرضہ اتار دوں گی. صحابہ نے وہ بات سن لی کہ قافلہ ابھی پیچھے ہے. فوراً واپس گئے. آپ علیہ السلام کو بتایا کہ قافلہ پیچھے ہے, ابھی گزرا نہیں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اور آگے کیا اور آگے کیا. اب وہ قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا. حضرت ابو سفیان بڑے ذہین فتین آدمی, بڑے ہوشیار بیدار مغز صحابی ہیں, لیکن اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. ان کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ہم نے ان کو مکہ سے نکالا ہے, اب ہم ان کے قریب سے گزریں گے, ہو سکتا ہے ہمارے راستے میں یہ رکاوٹ کھڑی کر دیں. اس لیے وہ قافلے سے آگے نکل کر راستے میں آنے جانے والوں کو روک کے پوچھ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی نئے آدمی تو کوئی اوپرے آدمی تو آپ نے نہیں دیکھے. یوں حضرت ابو سفیان پوچھتے پانی کے اسی چشمے پہ پہنچا جہاں 2 عورتیں باتیں کر رہی تھی. وہیں جا کر پوچھا یہاں کوئی اجنبی آدمی تو آپ نے نہیں دیکھے. تو حضرت ابو سفیان کو بتایا گیا کہ جی ہاں, یہاں 2 آدمی گھوڑوں پر آئے تھے,
گھوڑے وہاں باندھے تھے، یہاں چشمے سے پانی وغیرہ پیا اور پھر گھوڑوں پر چڑھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو سفیان ان گھوڑوں والی جگہوں پر آئے، وہاں گھوڑوں کی لید پڑی ہوئی تھی، لید، اس لید کو اٹھا کر توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ تو حضرت ابو سفیان سمجھ گئے کہ کھجور کی گٹھلیاں، کھجور تو مدینہ میں ہیں، پتہ چلا کہ یہ گھوڑے پر جو چڑھ کر آئے ہیں یہ مدینہ سے آئے ہیں، کھجور مدینہ میں ہے، مدینہ میں تو صحابہ ہیں۔ فوراً واپس ہوئے اور قافلے کا رخ موڑ دیا۔ اب دیکھیں کس طرح سوراخ لگایا، کیسے بات کو پکڑا۔ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ فوراً واپس ہوئے اور اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا، بدل کر تیز رفتار سواری پر، گھوڑے پر ایک قاصد کو مکہ پہ بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، محمد اور ان کے صحابہ اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جلدی کرو اور اپنے لشکر، اپنے قافلے کو بچاؤ، جلدی مکہ سے نکلو۔ تیز رفتار گھوڑے پر ایک سوار مکہ پہنچا، وہاں اعلان کیا جلدی کرو اپنا قافلہ بچاؤ، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ تو وہاں ابو جہل تو پہلے سے موجود تھا نا، ابو جہل نے جلدی جلدی میں ایک لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر جرار، بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے ساز و سامان کے ساتھ، تیروں تلواروں کے ساتھ، ڈھالوں کے ساتھ، زرہوں کے ساتھ، اور گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لیا، اور وہ مکہ سے نکل رہے تھے۔ تو امیہ کے پاس ابو جہل آیا، امیہ کو کہا کہ امیہ تو بھی چل۔ امیہ بھی کفار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ امیہ نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے آگے نہیں جانا۔ امیہ انکار کیوں کر رہا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، دور جہالت میں اس کی امیہ سے دوستی تھی۔ یہ دوستی کفار سے ممانعت کی آیات ابھی اتری نہیں تھی کہ کوئی یوں نہ کہے کہ صحابہ کافروں سے دوستی کیسے رکھتے تھے۔ حضرت سعد کی امیہ سے دوستی تھی۔ امیہ جب مدینہ آتے تو حضرت سعد کے مہمان بنتے، اور حضرت سعد جب مکہ آتے تو امیہ کے مہمان بنتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت سعد مکہ آئے اور امیہ کے پاس مہمان ہوئے، اور امیہ سے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی وقت کا انتخاب کریں۔ امیہ نے دوپہر کے وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے لے آئے، حرم میں لے آئے۔ حضرت سعد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں اچانک ابو جہل آیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے صحابی کو دیکھ رہا ہے اور کہنے لگا اے سعد، تو نے ہمارے دشمنوں کو وہاں پناہ دی ہے، کیونکہ یہ انصاری صحابی ہیں، حضرت سعد انصاری صحابی ہیں، اور یہاں سے مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو ان کی نصرت انصاری صحابہ نے کی تھی نا۔ یہ بھی ابو جہل کا اشارہ وہ تھا کہ تو نے ہمارے دشمنوں کو وہاں مدینہ میں پناہ دی ہے اور یہاں امن سے طواف کر رہا ہے۔ اگر تو امیہ کا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے طواف کرنے نہ دیتا۔ حضرت سعد بھی تو حضرت سعد تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت سعد نے فرمایا اے ابو جہل، اگر تو یہاں مجھے طواف سے روکے گا، شام تو کس راستے سے جائے گا؟ وہ بھی تو مدینے سے گزر کر جائے گا نا، تو یہاں روکے گا تو میں وہاں روکوں گا۔
यूं जो कहा तो उमैया खड़ा हुआ था। उमैया ने साथ से कहा, साथ अबू जहल के साथ बुलंद आवाज से बात न करो, ये सरदार है, सरदार। हजरत साद ने फरमाया, बस कर, तेरा भी मुझे पता है, तेरे लिए मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि उमैया नबी के सहाबा के हाथों कत्ल होगा, नबी के सहाबा के हाथों कत्ल होगा। उमैया ये सुनकर कांपने लगा, फौरन पूछने लगा कि किस जगह कत्ल होगा। हजरत साद ने कहा कि जगह का मुझे कोई पता नहीं, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था। जल्दी घर आया उमैया, अपनी बीवी को बताया कि मेरे मेहमान ने यह खबर दी है और वल्लाहि मा यकज़िब मोहम्मद, अल्लाह की कसम मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। फकाद अन यहदुस, करीब था कि उसका पेशाब निकल जाता। अब काफिर है लेकिन नबी की सच्चाई को बयान कर रहे हैं। वल्लाहि मा यकज़िब मोहम्मद, अल्लाह की कसम मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। इसलिए बीवी से कहा, आज के बाद मैं मक्के से बाहर नहीं निकलूंगा। वो डर उसको लगा हुआ था। अब अबू जहल जो उनको खींच रहा था कि चलो काफिले को बचाने के लिए, तो उमैया को वो बात याद आ रही थी। उमैया को वो बात याद आ रही थी कि ऐसा ना हो कि बात पूरी हो जाए, मैंने नहीं चलना। अबू जहल था, उसने कहा, अरे बेवकूफ बुज़दिल, तू नहीं चलेगा तो तेरे न चलने से अवाम पर असर पड़ेगा। इसलिए अगर तू इतना ही बुज़दिल है तो मैं तुझे तेज रफ्तार सवारी देता हूं, तू चल यहां से निकल, ताकि देखा देखी में और भी लोग निकल पड़े, फिर जहां तुझे खतरा महसूस हो वापस निकल आना, मैं बाकियों को ले जाऊंगा। अब उमैया क्या करे? बीवी से कहा कि सामान तैयार करो। बीवी ने कहा, कहां? कहा वहां। कहा मेहमान की बात तुझे याद नहीं, जो अंसारी मेहमान ने तुझे बताई थी? उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो जान नहीं छोड़ाना। बस मैं आगे जाकर पेशाब का बहाना करके वापस आ जाऊंगा, ये निकल जाएंगे। यूं उमैया भी उसी लश्कर में शामिल हुआ। बस इस मंजिल से वापस हो रहा हूं, बस अगली से वापस होऊंगा, बस उससे अगली मंजिल से वापस होगा। यूं करते कराते वो मैदाने बदर में पहुंचा और नबी का फरमान सच्चा हुआ। बात समझ आई कि नहीं है? अब ये लश्कर यहां से मक्का से निकला, जिसमें अबू जहल भी है, नचाते हुए उमैया भी है, नचाते हुए उमैया भी है, बड़े साजो सामान के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, बड़े तमतराक के साथ, गाने बजाने वाली औरतों को भी साथ लेकर ये मक्का से निकले। और हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि ये काफिला बड़ी तैयारी से लश्कर बड़ी तैयारी से आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मदीना से निकाला तो था, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं निकाला था। इस काफिले का तो इल्म ही नहीं था। अब ये काफिला यहां से आ रहा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को एक जगह बिठा दिया, बिठा के मशवरा लिया कि हम तो मदीने से निकले थे काफिले के लिए, इस लश्कर से लड़ने के लिए तो हमारा इरादा भी नहीं था, तैयारी भी नहीं है। तुम्हारी क्या राय है, क्या करना चाहिए? हमारे जैसे होते ना तो कहते हजरत हमारी तलवारें तो घर पड़ी हुई है, पहले नसाओ हाना, हमारी तलवारें तो घर पड़ी हुई है, हम तो लड़ाई के लिए निकले नहीं थे। अगर हमारे जैसे होते तो यूं मशवरे होते, लेकिन वो सहाबा थे, वो सहाबा थे। उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल, हमने आप पे कलमा पढ़ा है, आपको अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं,
اگرچہ رائے کا معمولی سا تھوڑا اختلاف ہوا بھی صحیح، لیکن صحابہ ڈٹ گئے، جذباتی تقریریں کی اور حضور علیہ السلام کے سامنے اٹھ اٹھ کر بیان کیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کو سچا نبی مانتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم ابھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری تلواریں گھر پڑی ہوئی ہیں، اب یہ نہیں کہیں گے ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم آگے چلنے کو تیار ہیں، اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا، جان قربان کرنا ہمارا کام ہوگا۔ جذباتی تقریریں ہوئی، صحابہ کرام نے تقریریں کی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ ہی کھل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو آگے بڑھو۔ وہ ابو جہل کا جو لشکر تھا نا، اس میں بھی مشاورت ہوئی۔ ابو جہل کے لشکر والے ابو جہل کو کہنے لگے ابو جہل صاحب، ہم تو نکلے تھے قافلہ بچانے کے لیے، قافلہ تو دوسرے راستے سے بچ کر آ چکا ہے، اب اگر ہم آگے نہ جائیں، اب دیکھو وہ خالی ہاتھ ہیں، ان کا زور آگے ہے، یہ ہتھیار بند ہیں، ان کا کھچاؤ پیچھے ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آگے صحابہ ہیں۔ آگے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب قافلہ بھلی آ چکا ہو، ہم روز روز کا قصہ تمام کر کے واپس آئیں گے، ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، وہاں جا کے ختم کر کے آئیں گے۔ ان کو ابو جہل لے کر یہاں سے نکلا، 313 وہاں سے آ رہے ہیں، قافلہ تو درمیان سے راستہ بدل کے نکل گیا، اب یہ بڑی تیاری کے ساتھ لشکر آ رہا ہے، یہ 313 خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔ میدان بدر میں ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچا، ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچا۔ میدان بدر کا منظر یوں تھا کہ ایک طرف سے ہموار زمین تھی، پانی کا کنواں بھی اسی جانب تھا، اور دوسری جانب ریت ہی ریت تھی، پانی بھی نہیں تھا۔ ابو جہل کا لشکر جیسے پہلے پہنچا، اس نے کنویں پہ بھی قبضہ کیا اور جو ہے ہموار زمین پہ بھی قبضہ کر لیا۔ صحابہ بعد میں آئے، ان کے لیے سائیڈ ہی وہ بچی جو ریت والی تھی، وہاں پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، وہاں چلا نہیں جاتا، اگر وہ چلتے ہیں تو ریت میں پیر دھس جاتے ہیں۔ صحابہ کرام وہاں آ کر کھڑے ہو گئے، بڑا عجیب منظر تھا۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا، چھپرا بنایا کہ آقا آپ یہاں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کریں، ان کا مقابلہ ہم کریں گے۔ صحابہ میدان میں ڈٹ گئے، منظر ذرا دیکھیں گے، وہ 1000 ہیں، یہ 313 ہیں، وہ ہتھیار بند ہیں، یہ خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس پانی کا کنواں ہے، یہاں پانی کا کنواں کوئی نہیں، وہاں چل سکتے ہیں ہموار زمین پر، ان کو یہاں سے چلا نہیں جاتا، وہ ہتھیار بند ہیں، یہ خالی ہاتھ ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بھی ٹھہر جانا ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے تو محمد کے صحابہ کا ہے۔ ختم نبوت، صحابہ، تکبیر، توجہ رہے، سبحان اللہ، ہوتا تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے ہے نا، بھروسہ تو ہتھیار پہ نہیں رکھنا چاہیے، اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بہتا دریا بھی لشکر موسیٰ کو ڈبو نہ سکے، اور اگر اللہ چاہے تو خشک زمین سراقہ کے گھوڑے کو دھس لے، ہوتا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ صحابہ یہاں ڈٹ گئے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام خیمے میں، عریش میں، چھپرا، چھپر، اس میں سجدہ ریز ہو گئے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زبان پر
ایک عجیب دعا گردش کر رہی ہے بخاری شریف کے ورقوں میں، آج بھی وہ دعا موجود ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے میرے رب اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح تم کھیتیاں تیار کرتے ہو، فصل تیار ہو جاتی ہے، تمہاری محنت کے بعد تم ہل چلاتے ہو، پانی دیتے ہو اور کلر دیتے ہو اور بیج لگاتے ہو، فصل تیار ہو جاتی ہے، تو اوپر سے جب بادل گرجنے لگتے ہیں تو اللہ سے دعا کس طرح مانگتے ہو؟ یا اللہ اگر یہ فصل ختم ہو گئی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ بے عین ہی اسی طرح اللہ کے نبی نے محنت کر کے، اللہ کے نبی نے پتھر برداشت کر کے، تانے برداشت کر کے اور الزامات برداشت کر کے اور تربیت کر کے، تزکیہ کر کے، کلمہ سکھا کر، اذان سکھا کر، نماز سکھا کر، صداقت سکھا کر، عدالت سکھا کر، شجاعت سکھا کر، غیرت سکھا کر ایک جماعت تیار کی۔ یہ فصل ہے محمد عربی کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ زرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ صحابہ نبی کی کھیتی ہے، یہ نبی کی کھیتی ہے، یہ نبی کا فصل ہے، یہ نبی کی محنت ہے، یہ نبی کے تابعدار ہیں۔ ربا اگر آج یہ ختم ہو گئے دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ حضور وہاں رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یہاں صحابہ دعا مانگ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہتھیار تو ہے نہیں، پانی پینے کے لیے ہے نہیں، ریت میں چلا نہیں جاتا، دھس جاتے ہیں۔ یہاں صحابہ دعا مانگ رہے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، قبول کر لی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، گھبراؤ نہیں، یہ عرشوں سے فرشتوں کے لشکر آ رہے، عرشوں سے فرشتوں کے، عرشوں سے فرشتوں کے لشکر آ رہے ہیں۔ 1000 کا لشکر، ایک آیت میں 3000 کا لشکر اور ایک آیت میں 5000 کا تذکرہ ہے، کوئی تعارض نہیں۔ پہلے 1000 پھر 2000 پھر 5000، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000، یہ لشکروں کے لشکر آ رہے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ یہ لشکر آ رہے ہیں، عرصوں سے لشکر آ رہے ہیں۔ توجہ، کون بھیج رہا ہے؟ بولو، کون بھیج رہا ہے؟ وہ کن کے لیے بھیج رہا ہے؟ بولو، کن کے لیے بھیج رہا ہے؟ حضور دعا مانگ رہے ہیں، کن کے لیے؟ اللہ لشکر بھیج رہا ہے، کن کے لیے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لشکر بھیجنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، اگر رب چاہتا تو ایک جھٹکے میں کن کہنے کی دیر ہوتی اور سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ نے لشکر بھیجنے کی غرض بتائی ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، اللہ نے فرمایا کہ یہ لشکر اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ جب دو گروپ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک بہت کم تعداد میں ہو، دوسرا بڑی تعداد میں ہو، تو اچانک کم تعداد والوں کے جب حامی پہنچ جاتے ہیں کثیر تعداد میں،
ان کے دل بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ بڑی پیاری بات قرآن نے کی۔ یہ لشکر اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تمہارے لیے خوشخبری بھی ہو اور تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں۔ یہ کون سا لشکر ہے کہ اگر ان کے دل زمین پر بے چین ہو جائیں تو ان کے اطمینان کا انتظام اللہ عرشوں سے کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، صحابہ۔ اور فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور رب تمہارے ساتھ ہے۔ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے۔ مدد اللہ سے آتی ہے اور رب تمہارے ساتھ ہے۔ مدد اللہ سے آتی ہے، رب تمہارے ساتھ ہے، اور کسی کے پاس رب کی مدد نہیں ہے۔ رب کی مدد آئے گی تو تمہارے پاس آئے گی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدد تو یہ کی کہ فرشتے بھیجے، دوسری مدد کون سی کی؟ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو اتارا۔ نیند کو، جب ٹینشن ہوتا ہے نا تو نیند نہیں آتی، اور نیند آتی تب ہے جب ٹینشن ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بشری تقاضے کے مطابق دل میں اگر کچھ ٹینشن پریشانی ہو بھی صحیح کہ وہ تو بہت ہیں، ہم تو تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھیجا۔ ساری رات صحابہ نے نیند کی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لشکر بھی نہیں تھا، لشکر بھی آ گئے، پریشانی تھی وہ بھی چلی گئی، دل بھی مطمئن رہے۔ اور تیسرا انعام اللہ نے کون سا دیا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ اللہ نے بارش برسائی۔ توجہ رہے، اللہ نے بارش برسائی، اور بارش جہاں ریت ہو وہاں جب بارش پڑے تو زمین تھم جاتی ہے، اور جہاں پہلے سے ہموار ہو وہاں اگر بارش آ جائے تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب منظر یوں ہوا، بارش تو اس طرف سے بھی برس رہی تھی، بارش تو ان کی طرف سے بھی برس رہی تھی، لیکن بارش ابو جہل کے لشکر کے لیے عذاب بن کے برسی اور صحابہ کے لشکر کے اوپر رحمت بن کر برسی۔ وہاں بارش جو ہوئی تو وہ گھوم نہیں سکتے، اٹھ کر چلے پھسل کر پھر گئے، اٹھ کر چلے پھسل کر پھر گئے، لیکن صحابہ کے قدم جم گئے، صحابہ کے قدم جم گئے۔ اور پانی نہیں تھا نا، جلدی جلدی میں صحابہ نے تالاب چھوٹا سا کھود لیا، بارش ہو رہی تھی، وہ تالاب بھی پانی سے بھر گیا، پہلے پانی نہیں تھا پانی بھی آ گیا، زمین ہموار نہیں تھی رب نے وہ بھی کر دی، ہم تھوڑے تھے کیا کریں، رب نے فرشتے بھیج دیے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ فرشتے کن کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ نیند کن کے لیے اللہ بھیج رہا ہے؟ یہ بارش کن کے لیے برس رہی ہے؟ نبی کن کے لیے سجدے میں رو کر دعا مانگ رہے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، اللہ بھی صحابہ کی حمایت میں ہے، رسول اللہ بھی صحابہ کی حمایت میں۔ ہم صحابہ کے سپاہی ایسے تھوڑی بنے ہیں، صحابہ کا دفاع تو رب نے بھی کیا ہے، صحابہ کی حمایت رب بھی کرتا ہے، رب کے رسول نے بھی کی ہے۔ دیکھو ذرا بدر کے میدان میں نبی بھی صحابہ کی حمایت میں ہے، رب بھی صحابہ کی حمایت میں۔ اب یہ لشکر یوں کھڑا ہے، آگے ان کا لشکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بدر والے دن صف میں کھڑا تھا
دائیں جانب بائیں جانب چھوٹے ننھے منھے سے صحابی تھے، حضرت معاذ اور حضرت معول۔ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اے کاش میرے بازو مضبوط ہوتے، یہ تو چھوٹی عمر کے ہیں، یہ تو چھوٹی عمر کے ہیں، اگر لڑائی چل پڑی تو یہ دونوں طرف میرے تو محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ ہیں، یہ دل میں خیال آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک ننھے منھے سے صحابی نے کہا، چچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ ابو جہل کون سا ہے؟ تو میں نے کہا وما تصنع بی، ابو جہل کو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اور میں نے اپنے رب سے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک میں اس کو دیکھ کر میں اس کو چمٹوں گا، میرا سایہ اس کے سائے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا، یا وہ جہنم رسید ہو جائے یا میں شہید ہو جائے۔ عمر دیکھو اور عزم دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر دیکھو اور عزم دیکھو۔ یہ نہ کہا کرو یہ چھوکرے ہیں، وہاں بھی تو ہوا تھا نا، وہ جب بت توڑے گئے تھے اس وقت بھی تو کہنے والے کہہ رہے تھے نا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا وہ کہتے ہیں اس نے توڑے ہوں گے، ایک نوجوان ہے، یہ کام کرتے ہی نوجوان ہے۔ ایک صحابی نے یوں پوچھا، ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی، دوسری جانب سے دوسرے ننھے منھے سے صحابی نے وہی بات پوچھی، تو میرے دل میں جو خیال آ رہا تھا وہ نکل گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ تو چھوٹے ہیں لیکن عزائم تو ان کے بہت بڑے۔ یوں میں نے دیکھا کہ ابو جہل گھوڑے پر اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کروا رہا تھا، میں نے ان دونوں شہزادوں کو اشارہ کر کے کہا وہ